بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں بنیامین آپ کے سگے بھائی اور باقی سبھی سوتیلے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستاروں اور سورج سب سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فریب کریں، کیونکہ ان کے بھائی بنیامین کے علاوہ آپ سے سبھی حسد کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے والد کے لیے بے حد ہی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے انہیں آپ سے حسد تھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو بلکہ کہیں غائب کر دو یا کسی کنویں میں پھینک دو اور بعد میں توبہ کر لیں گے، تاکہ ہمارے باپ کا توجہ بھی ہماری طرف ہی رہے۔ پھر سب مل کے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دینا تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیل کود کر سکیں، یقیناً ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہاری غفلت میں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بار بار اصرار کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لے جانے میں حامی بھر دی۔ اگلے دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ آپ اس کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے ذریعے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ جلد ہی نکال لیے جائیں گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پر اس بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ جب ہم کھیل میں مصروف تھے تب یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے۔ ساتھیو، حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے۔ ایک قافلہ وہاں سے پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے اس کنویں کے پاس آئے اور اپنی پانی کا ڈول نیچے اس میں ڈالا۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا لیا کہ کوئی دیکھ نہ سکے اور صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ ساتھیوں، جب قافلہ مصر میں پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کے وزیر نے آپ کو خریدا اور اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑا احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ساتھیو، عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور بنو سنگار کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ ساتھیو، یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں کہ اس نے مجھے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ آپ نے فوراً یہ سب کرنے سے انکار کر دیا۔ ساتھیو، جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے لگی اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ ساتھیو، دروازے پر عزیز مصر انہیں ملا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ ساتھیو، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔
پھر وہی موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگا یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوئی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ ساتھیوں دعوت کا دن آیا، عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دی اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتیں پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانہ ہو گئیں۔ ساتھیوں یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں جا ملوں گا۔ ساتھیوں حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوانوں نے خواب میں دیکھا، چونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہیں، آپ کے پاس آئے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ساتھیوں یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی اور اللہ کی فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ساتھیوں یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا جب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی ذکر کرنا، لیکن اسے شیطان نے اس کو بادشاہ سے ذکر کرنے سے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں قید رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائے ہیں جو 7 دبلی پتلی لاغر گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں۔ یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے خواب کی تعبیر معلوم کی تو سب نے انکار کر دیا۔ ساتھیوں وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ سے کہا مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ دوستو اس شخص نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتائی۔ مسلسل 7 سال تک گلوں میں خوب اضافہ ہوگا اور تم اپنی ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی بالیوں سمیت رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے اور اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ جمع کیا ہے۔ ساتھیوں اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک قاصد بھیجا۔ قاصد نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یوسف علیہ السلام یہ قاصد سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت واضح نہ ہو جائے جنہوں نے الزام لگا کر جیل میں ڈالا تھا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا۔ ان ساری عورتوں نے کہا یوسف علیہ السلام سچے اور بے قصور ہیں اور ہم ہی ان پر عاشق تھی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا بڑا اکرام اور احترام کیا اور آپ کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور آپ کو تمام اختیارات دے دیے۔ پہلے کے 7 سال گلوں میں خوب
اضافہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حساب سے گلوں کا استعمال کیا۔ پھر 7 سال بعد قحط سالی کا دور آیا، سوکھا پڑنے لگا، آس پاس کے علاقوں میں غلہ ختم ہونے لگا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ضرورت کے حساب سے ہی غلہ استعمال کیا تھا، تو آپ کے پاس غلوں کا ایک ذخیرہ موجود تھا۔ ساتھیوں، آس پاس کے علاقوں میں جب غلے کی کمی ہونے لگی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلہ بھی ختم ہو چکا تھا، انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ ساتھیوں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے والد کون ہیں؟ اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، کوئی بھائی چھوٹ تو نہیں گیا؟ یہ سب باتیں پوچھی۔ ساتھیوں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے، تاکہ تمہیں اور غلہ دے سکوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے رقم جو انہوں نے دیا تھا وہ ان کے بوریوں رکھوا دی تاکہ وہ دوبارہ آ سکیں۔ غلہ لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ ایک بوری غلہ اور لا سکتے تھے اگر ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے جاتے، اور جو سرمایہ دیا تھا اسے بھی لوٹا دیا گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ ساتھیوں، یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا، لیکن بہت اصرار کرنے پر اور آپ نے اس قول و قرار پر کہ تم اس کو واپس میرے پاس لے آؤ گے اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا اور آپ نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اگلے دن محل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا اور جس کے پاس یہ پیالہ ملا اس کو گرفتار کریں گے۔ ساتھیوں، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بوری میں وہ پیالہ رکھوا دیا تھا۔ تلاشی لینے پر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منتیں کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم میں سے ہی اس کے بدلے گرفتار کر لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ ساتھیوں، یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ کے اپنے والد سے یہ سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب غلہ ختم ہو گیا تو پھر تھوڑی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہمارے پاس تھوڑی قیمت ہے، آپ ہمیں پورا غلہ دیں، اور آپ بہت نیک سیرت کے ہیں۔ ساتھیوں، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا تاخیر اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تو واقعی یوسف ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں وہی یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی اپنے اس فعل پر افسوس کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا، اس کو میرے والد کے منہ پر رکھ دو، وہ دیکھنے لگیں گے اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ کرتا لے کر واپس ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ساتھیوں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیجیے۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔